قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو وشمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ ایسے نہیں، ذرا آپ احباب تھوڑا تھوڑا نا ساتھ دیتے رہیے گا اور سبحان اللہ کی آواز بھی آتی رہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اسٹیج پر خطیب اکیلا ہی بولتا رہے اور باقی پتہ چلے کہ سارے احباب سو رہے ہیں۔ تو ذرا ایک دفعہ کہہ دے دینا دھیمی دھیمی آواز میں سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس میں نہ تو کسی کا کوئی خرچہ ہے اور نہ ہی کوئی پرچہ ہوگا، ہاں ثواب ضرور مل جائے گا۔ ویسے تبلیغی احباب کہتے ہیں کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے نا تو جنت کے اندر اللہ ایک ایسا درخت لگاتے ہیں کہ جس کے نیچے عربی نسل کا، پاکستانی نہیں، عربی نسل کا گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، اور جو جو مدینے جانا چاہتا ہے وہ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسے ذرا آپ چلتے رہیں گے نا تو میں بھی انشاءاللہ چلتا رہوں گا، کیونکہ گاڑی اس وقت چلتی ہے جب اس میں پیٹرول ہو، تو آپ یوں ہی سمجھے کہ پیٹرول کا کام دے رہی ہیں۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو وشمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ لوگوں کہ یہ قرآن جس کی تم شب و روز تلاوت کرتے ہو، ایک وہ قرآن جو مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا رہا، ایک وہ قرآن جو تمہارے گھروں کے اندر مساجد کے اندر موجود ہے، ایک وہ قرآن جو مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا رہا۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی لا ریب ہے، وہ قرآن بھی لا ریب ہے، یہ قرآن بھی بے عیب ہے، وہ قرآن بھی بے عیب ہے۔ اس قرآن میں بھی رانائیاں، اس قرآن میں بھی رانائیاں، اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن پھر فرق کیا، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ ذرا پیچھے بڑے بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، بڑے بھی بولتے رہے، ذرا ساتھ ساتھ سبحان اللہ کی داد دیتے رہیں، بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ چھوٹے نے تو ویسے ہی جنت میں چلا جانا، آپ کو پتہ ہے، تو ویسے ہی احباب بخشے ہیں، ضرورت تو بڑوں کی ہے نا۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، لوگوں کہ یہ قرآن جس کی تم شب و روز تلاوت کرتے ہو، میں کہتا ہوں یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب ہے، یہ قرآن بھی بے عیب ہے، وہ قرآن بھی بے عیب ہے۔ اس قرآن میں بھی رانائیاں، اس قرآن میں بھی رانائیاں، اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی باغپن، پھر فرق کیا، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، فرق کیا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا۔ فرق کیا، جو اس قرآن کو پڑھے وہ قاری بنے، جو اس قرآن کو پڑھے وہ صحابی بنے۔ فرق کیا، یہ قرآن رحل کی گود میں، وہ قرآن صدیق کی گود میں، یہ قرآن رحل کی گود میں، وہ قرآن صدیق کی گود میں۔ فرق کیا، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، یہ قرآن رحل کی گود میں، وہ قرآن صدیق کی گود میں۔ یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ، یہ قرآن کس میں محفوظ؟ بولے نا ذرا آواز ہوئی نا، یہ قرآن کس میں محفوظ؟ یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ ہے نا، وہ قرآن صدیق و فاروق میں محفوظ ہے نا۔ یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس نورانی قاعدہ لے کر جانا پڑتا ہے۔ قاری صاحب اس قرآن کو سمجھا دیجئے۔ یہ قرآن سمجھنے کے لیے الف سے لے کر یا کی تختی پڑھنی پڑتی ہے، الف سے لے کر یا تک کی تختی قاری صاحب سے پڑھنی پڑتی ہے۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا کی خلافت سمجھنی پڑتی ہے۔ لگتا ہے نہیں سمجھے۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے نورانی قاعدے کے الف سے لے کر یا تک کی تختی سمجھنی پڑتی ہے۔
اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ابو بکر کی خلافت، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا کی خلافت سمجھنی پڑتی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ بلا تخیر دعوت سخن دے رہا ہوں قاری محمد عثمان کو کہ سٹیج پر آئیں اور آپ احباب کے سامنے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے